ایسی صورت میں قرآن پڑھ لیں گے، ایمان کا وہ اقرار بھی کریں گے، لیکن ان کا طرز عمل بتا رہا ہوگا کہ ان کے احساسات پہ، نقطہ نظر پہ، طرز عمل پہ، ویلیو سٹرکچر پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوا. ان کا انداز ہوگا دنیا گزارنے کا کہ یو اونلی لیو ونس، دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹ لو. بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. عیش کرو بابر، دنیا دوبارہ نہیں آنے والی. حلال ہو حرام ہو کوئی پرواہ نہیں، اگر حلال سے نہیں ملتا تو حرام ہی میں منہ مار لو، لیکن دنیا کو پرتعیش، زندگی کو پر عیش بناؤ، خوبصورت بناؤ. تو شریعت کے قوانین قطعی اہمیت نہیں رکھتے، بہت لائٹلی لیتا ہے شریعت کو، ویری لائٹلی. ایک فکر اس کو ضرور ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کے قوانین کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ. سمجھ آئی آپ کو بات؟ دنیا کے قانون بھی چاہے گا تو ضرور توڑے گا، لیکن کیسے توڑنا چاہے گا کہ سزا نہ ملے دنیا میں. ایسے میں ہوشیاری کے ساتھ دنیا کے قانون کو بھی توڑوں کہ کسی کو علم نہ ہو، اور اگر علم ہو بھی جائے تو کوئی لوپ ہول ایسا نکلتا ہو دنیا کے قانون میں سے کہ میری گرفت، میری پکڑ نہ ہو سکے، کوئی جرمانہ، کوئی کمپنسیشن مجھ کو نہ دینا پڑے، کوئی پینلٹی نہ پڑے دنیا کی میرے اوپر. بس یہ فکر ہوتی ہے اس کو. اب یہ کافر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، دونوں کافر ہیں اللہ کی نظر میں. ہاں دنیا میں فرق کس سے پڑے گا؟ ایک شخص جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہو وہ مسلمان کہلائے گا، قانونی حیثیت اس کی مسلمانوں والی ہوگی. ایک جس نے کہ ایمان کا دعویٰ بھی نہیں کیا، وہ دنیا میں قانون کی نظر میں کافر کہلائے گا. لیکن اللہ کے بہرحال دونوں کافر ہیں، جن کے دلوں کی یہ کیفیت ہے، جن کا عمل ایسا ہے. اب زمین کی بات پر پھر آ جاتے ہیں. زمین میں ہو سکتا ہے کہ بیج ڈالا اور یہ صورتحال ہو کہ زمین کے اندر صلاحیت ہو اس بیج کو لینے کی اور قبول کرنے کی. وہ زمین بیج قبول کرتی ہے جو نرم ہوتی ہے. جب وہ نرم ہوتی ہے زمین، اس میں وہ بیج جڑ پکڑ لیتا ہے. نرم ہو لیکن بھربری نہ ہو، بھربری نہیں ہونی چاہیے، ڈیوائڈ آف لائف نہیں ہونی چاہیے، آرگینک سوائل ہونا چاہیے، زندگی حیات ہو جس کے اندر. زندہ دل جو ہوتے ہیں وہ ایمان کے بیج کو قبول کر لیتے ہیں. مردہ دل، بے حس دل، انسینسٹیو دل، ڈل، بالکل لائف لیس جن کے دل ہوتے ہیں وہ نہیں قبول کر سکتے ایمان کے بیج کو. تو یہ احساس والا دل، جذبات والا دل، وہ دل جس میں اللہ کی محبت، کچھ اللہ کا احساس، چاہے کتنا بھی دھندلا کیوں نہ ہو، کوئی احساس کہ ہے میرا کوئی بنانے والا، ہے اس کا کچھ حق میرے اوپر، ہے کوئی وقت جو کہ آنے والا ہے جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں گی، اعمال کا حساب دینا ہے. یہ ایک دھندلا سا بھی احساس، کوئی بات نہیں، دھندلا ہی صحیح، بہت کمزور ہی صحیح، لیکن بہرحال ایک فیلنگ اس کو آتی ہے کہ نہیں دیر از مور ٹو لائف دین دس، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے زندگی میں. ایسا اگر دل ہے، اس میں جب ایمان آتا ہے تو وہ اس کو لیتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے. پھر وہ بیج جڑ پکڑتا ہے، رفتہ رفتہ درخت بن جاتا ہے. تو جو دل ہوتے ہیں جو کہ ایمان کے بیج کو قبول کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نرم پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایمان لے لیتے ہیں، پھر ایمان جڑ پکڑتا ہے، اندر ہی اندر پہلے مضبوط ہوتا ہے. ایک انٹرنل پروسیس ہے، چل رہا ہوتا ہے، ابھی عمل میں کچھ نظر آ نہیں رہا ہوتا. حقیقت ہے کہ اس سے پہلے کہ عمل میں اظہار ہو، اندر بہت کچھ انقلاب انسان کے آ رہا ہوتا ہے. انسان بہت کچھ سوچتا ہے بیٹھ کے اپنے اعمال کے بارے میں. کوئی عمل کر بیٹھتا ہے لوگوں کے درمیان، پھر جب تنہا ہوتا ہے اس عمل کو نکال کے پھر وہ تھوڑا سا انالائز کرتا ہے کہ میں نے کیا یہ ٹھیک کیا، کیا مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا، کیا مجھے یہ کام زیب دیتا تھا، کیا مجھ کو میرے دین نے اس کی اجازت دی ہے. غور کرتا ہے اور پھر اس کا ایمان فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں اجازت ہے یا اجازت نہیں. تو یہ جو انالیسز ہے نا، اندر کا انالیسز، یہ انسان کے پھر عمل کے اندر بہتری پیدا کرتا ہے. تو یہ ٹو وے پروسیس ہے، یعنی کہ عمل کر کے انسان بے فکرہ نہیں ہو جاتا
کہ اچھا ہم وہاں پر ان کے بیچ میں بیٹھ کے ہم ہنس رہے تھے تو چلو کوئی بات نہیں ہم ہنس رہے تھے. نہیں، پھر وہ جب بیٹھے گا پھر ایمان کی روشنی میں پرکھے گا کہ کیا مجھ کو ہنسنا زیب دے رہا تھا، کیا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. تو ایمان کہے گا نہیں، ابھی وہ ایمیچر ہی تو ہے نا، نیا نیا تو آیا ہے. پھر وہ سیکھے گا. تو کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی انسان اپنے اوپر جج ہوتا ہے، اپنے عمل کے اوپر. اگر وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کو سب سکھا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر اپنی ہی غلطی سے وہ خود ہی سیکھ لے گا اور اس کا عمل انشاءاللہ پختہ سے پختہ، بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور یہ ہر ایمان والے کا طریقہ یہی ہے. کوئی ایمان والا آپ کو دنیا میں نہ آج ملے گا اور نہ ماضی میں کوئی ایمان والا ایسا تھا جس نے کبھی غلطی نہ کی ہو، ایمان کے آتے ہی عمل اس کا پرفیکٹ ہو گیا ہو. یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ کہا جائے کہ درخت پر جو پھل لگا وہ تو پکا ہوا ہی تھا، کچا تو کبھی تھا ہی نہیں. وہ تو جب لگا جبھی سے پکا تھا. یہ ناممکن ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، انالیسس کرتا ہے. ایمان کی دھوپ اس کو پکاتی ہے، مٹھاس پیدا کرتی ہے، پختگی پیدا کرتی ہے. تو ایمان کیا ہے؟ سیلف ڈسکوری ہے. جن چیزوں کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا تھا، کبھی سوچا نہیں تھا، ان کے بارے میں بھی انسان سوچنے لگتا ہے. اور جتنا زیادہ اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے متقی ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی پھر ایک خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج جانی چاہیے. دیکھیں یہ پروسیس جو ہے نا، اس کو پھر پھل سے کمپیئر کریں. پھل کچا ہوتا ہے، پھر پکتا ہے، پھر پکتا ہے، پھر اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے نا. جب بالکل پک جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، اب اس کو توڑ لینا چاہیے، استعمال کر لینا چاہیے نا. اب آم توڑ لیں، اب کھا لیں، آپ مربع بنائیں، آپ چٹنی بنائیں، آپ جیم، آپ کو جو جی چاہے کرنا ہے اب آپ کریں، اب یوز کریں کسی چیز میں اس کو. اگر نہیں توڑا اس پھل کو اب کیا ہوگا؟ اوور رائپ ہو جاتا ہے نا، کتنا مزہ خراب ہو جاتا ہے. یہ عمل کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں، عمل کو بھی ایک حد تک پکانا ہے، اس کے بعد پھر اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس عمل سے. کوئی نیا راستہ کھلنا چاہیے، کوئی نئی میتھڈالوجی. بعض لوگ اس مرحلے پہ آ کے، اس نقطے پہ آ کے رک نہیں سکتے، وہ اپنے عمل کو اور پکانا چاہتے ہیں اور پکانا چاہتے ہیں. ان کے اندر اب سختی اور سڑانت پیدا ہو جاتی ہے، ریجیڈیٹی آنے لگتی ہے. اس لیے کہ یہ ایک عبث کام ہے نا جو کر رہے ہیں. اب اگر عمل ان کا ایک ریکوائرڈ لیول کو پہنچ گیا، ایک مقررہ حد کو عمل پہنچ گیا، اب انہیں چاہیے کہ آگے کچھ کریں. اب عمل کی نئی نئی راہیں ڈھونڈیں، اپنے عمل ہی پر انحصار کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اب اسی کو اور صاف کرنا ہے، اسی کو اور صاف کرنا ہے، اسی کو اور صاف کرنا ہے. یہ پھر ان کے اندر ایک ایپ پیدا ہو جائے گا، ایک ان کے اندر ڈیزیز پیدا ہو جائے گا. جیسے دال ہے، چلیں اب دال کے اندر کنکر پڑے ہوئے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے کنکر چن لیجئے. کنکر آپ نے چن لیے، آدھا گھنٹہ لگا دیا، اب دال صاف ہو گئی نا. کوئی کہے کہ نہیں ابھی نہیں صاف ہوئی، پھر چنو. چلو پھر چنا، پھر دو چار نکل آئے، ابھی بھی چین نہیں آیا کہ ابھی بھی صاف نہیں ہوئی. اب کہا کہ یہ جو اس سائز کی دال کے دانے ہیں بس وہ رکھیں گے، جو اس سے ذرا بھی چھوٹے ہوں گے نکال دیں گے. اب وہ چننے شروع کرے. اب پکے گی کب؟ کھائیں گے کب؟ تو یہ انداز بعض لوگوں کا اپنے عمل کے لیے ہو جاتا ہے. ان میں وہ کب اندر سے وہ سڑنے لگ جاتے ہیں، وہ اس کو پختگی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سڑ رہے ہیں اندر سے. اور اس کے لیے مثال خارجائٹس ہیں، جو ایک فرقہ نکلا تھا اسلام میں خارجیز کا، حد سے زیادہ پرٹیکولر. انہوں نے آگے کوئی عمل کی راہ کھولی ہی نہیں اپنے لیے، بس اپنے عمل کو دیکھتے رہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے سورہ نجم میں کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، زیادہ پاک نہ کرنا اپنے آپ کو. اپنی لمٹس پتہ ہونی چاہیے انسان کو کہ دس از اٹ، بس کافی ہو گیا، اب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. اب میں نے اپنا عمل اس حد تک پختہ کر لیا، اب مجھ کو دین کا یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، مجھ کو دین کا یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انسان کا اپنا عمل، اپنی صفائی، اپنا تزکیہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جیسے کسی مشین کے لیے پارٹس تیار کیے جائیں. اب جب ایک مشین کا پارٹ تیار کر لیا، اب اس کو چاہیے مشین میں لگ جائے. کب تک اس کی فائن ٹیوننگ کی جائے گی؟ کب تک اس کو رگڑا جائے گا اس ایک حصے کو؟ ناکارہ ہے نا، فائدہ نہیں ہے اس کا. یہ احساس انسان کو بعض دفعہ خود ہو جاتا ہے اپنے رویے کی تلخی سے. یہ احساس کب ہوگا؟ جب آپ کو دوسرے لوگ بہت گھٹیا لگنے لگ جائیں اور اپنی ذات انتہائی اعلیٰ، اور اپنے بارے میں احساس ہونے لگ جائے کہ میں متقی ہوں.
یہ ہے بڑا پرابلم. اور چھوٹے چھوٹے فروئی معاملات کے اندر کھچ کھچ کرنا، بال کی کھال نکالنا. اس کی لمبائی یہاں ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، اس کی چوڑائی یوں ہونی چاہیے کہ یوں ہونی چاہیے، 1 سیکنڈ کا فرق ہونا چاہیے یا نہیں، 2 منٹ کا فرق ہونا چاہیے یا نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، بال کی کھال. یہ ہے عیب، یہ ہے خرابی. بعض دفعہ خود احساس نہیں ہوتا، دوسرے احساس دلاتے ہیں. اگر صحبت صالح ہے اور لوگ احساس دلا دیں گے کہ آپ ریجیڈیٹی کی طرف جا رہے ہیں، بہت ججمنٹل ہو جانا اور مسلسل یہ کہنا کہ میں بھی کسی کام کے قابل نہیں ہوں، میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہوں، میں کچھ نہیں کروں گی، میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہوں. یہ 2-3 انڈیکیشنز ہیں الگ الگ لوگوں کے، الگ الگ اس میں سے آپ کو الگ الگ علامات نظر آئیں گی لوگوں کی. جب انسان ایک حد تک اپنے آپ کو درست کر لے، اب وہ دین کی مشینری میں لگ جائے، جا کر اجتماعیت میں شامل ہو جائے، کام شروع کر دے. اب اس کی ایک اور طرح سے ٹریننگ شروع ہو جائے گی. بہرحال یہ ایک سمجھیں کہ ٹاپک کہیں سے کہیں ہمارا چلا گیا، لیکن یہ بتانا ضروری تھا نا، کہیں اسی کو کافی نہ سمجھنے لگ جائیں. بہرحال جب انسان کے دل میں ایمان کا بیج پڑتا ہے، اس پر عمل کا پھل تو لگتا ہے، اور اس عمل کے پھل کو پکنے کی مختلف سٹیجز ہیں جس کا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا. کوئی بھی درخت دنیا کا جو کہ صحت مند بیج سے نکلا ہوتا ہے، وہ بغیر پتوں کے، بغیر پھل کے نہیں ہوتا نا، ٹنڈ منڈ نہیں ہوتا. تو ایمان کا درخت بھی ٹنڈ منڈ نہیں ہوتا، بیرن نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کے پھل ہوتے ہیں. اور اس ایمان کے پھل کو ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب ایمان کا بیج درخت بنتا ہے تو کیا پھل لگتے ہیں. اب اس پھل کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک انسان کی زندگی پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا صورتحال پیش آتی ہیں انسانوں کو زندگیوں میں، اور ایمان کیسے کیسے اس کو فائدہ دیتا ہے. ہر انسان، ہر انڈیویجول، مسلمان ہو یا کافر ہو، مومن ہو یا محسن ہو یا منافق ہو، کوئی بھی ہو، بس ایز این انڈیویجول، ایز اے ہیومن بینگ جو اس دنیا میں آ گیا، وہ چند حالات، چند کیفیات سے گزرتا ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے، اس کو کچھ حالات اور واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ان کا تاثر قبول کرتا ہے، یعنی ریسیپینٹ ہے نا کچھ چیزوں کا، اس کے بس میں کچھ چیزیں ہیں نہیں، اس پر آ کر وہ چیزیں پڑ جاتی ہیں. بیماری آ گئی، ریسیپینٹ ہے نا. اسی طرح رشتہ دار ہیں ہمارے، ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے. یعنی کسی بچے کے پاس تو یہ چوائس نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو چوز کر لے، وہ نہیں کر سکتا نا. یہ چیز ہے جو کہ وہ ریسیپینٹ ہے، اس کو یہ رشتہ دار ملے ہیں. جب دنیا میں آیا تو یہ رشتے آلریڈی موجود تھے. تو کچھ حالات ہیں، کچھ واقعات ہیں جن کا کہ ایک انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ایز اے ریسیپینٹ، یعنی وہ ریسیونگ اینڈ پر ہوتا ہے، دنیا سے اپنا حصہ وصول کر رہا ہے. وہ جین پول ہے اس کا، جو جینز ہیں اس کی، وہ ریسیو کی ہیں، اس نے خود تو نہیں بنائی، اس کا کوئی ایفرٹ نہیں ہے. تو اس نے دنیا سے اپنا حصہ، اچھا یا برا دونوں آتا ہے اس کے اندر، اپنا حصہ دنیا سے وصول کرتا ہے ہر انسان. اچھا، اب دوسری سچویشن کیا ہے؟ ایک طرف تو وہ ریسیو کرتا ہے، ریسیپینٹ ہے، دوسری طرف وہ ڈونر بھی ہے. اب یہ انسان جو دنیا میں آ گیا، اس سے کچھ اعمال واقع ہو رہے ہیں، کچھ افعال واقع ہو رہے ہیں. اپنے ایکشنز کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے وہ دنیا کو کچھ دے بھی تو رہا ہے، ایک اثر دنیا پر بھی تو ڈال رہا ہے. تو ایک اس کی حیثیت ڈونر کی ہے، وہ ڈونیٹ کرتا ہے دنیا کو، کنٹریبیوٹ کرتا ہے دنیا کے اندر. تو یہ 2 حیثیتیں. پھر اپنا کام نکال لیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ علائق دنیاوی، علائق چیزوں کو کہتے ہیں، کچھ دنیا کا ساز و سامان وہ اکٹھا کرتا ہے. کوئی برتن جمع کرے گا، کوئی کپڑے جمع کرے گا، کوئی اس کے پاس گھر میں چیزیں ہوں گی، کچھ فرنیچر ہوگا، کچھ اپنے گزارے کے لیے پیسہ حاصل کرے گا. عورتیں کچھ زیور بنائیں گی، مرد کچھ زمین خریدیں گے، مثال کے طور پہ. یعنی علائق دنیاوی، کچھ نہ کچھ ساز و سامان اکٹھا ہو ہی جاتا ہے انسان کے پاس جب وہ دنیا گزارتا ہے. تو یہ سب مٹیریل چیزیں ہیں، مادی اشیاء جو کہ جمع ہو جاتی ہیں. پھر جب دنیا میں آتا ہے تو تنہا نہیں آتا، اس کے رشتے ہوتے ہیں. پھر جیسے جیسے زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے، راستے میں مزید لوگ ملتے ہیں جن سے وہ مختلف
تعلقات اختیار کرتا ہے، مختلف تعلقات کے ذریعے ان سے جڑ جاتا ہے. سسرالی رشتے ہوتے ہیں، پھر دوستیاں ہوتی ہیں، پھر کامن انٹرسٹس ہوتے ہیں، مشترکہ دلچسپیاں ہوتی ہیں، کچھ کاروباری تعلقات ہوتے ہیں. تو یہ رشتے اس کے بنتے چلے جاتے ہیں. تو اب یہ کیا ہو گئے؟ یہ انسانی تعلقات ہیں، ریلیشن شپس. تو مٹیریل بھی جمع کرتا ہے اور ریلیشنز بھی جمع کرتا ہے. اور انسان گریگیریس ہے نا، معاشرتی طور پہ مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے شروع میں جو تعلق قائم کیا ہوتا ہے انسان نے، اس میں کون آتے ہیں؟ ماں باپ، بہن بھائی، خالہ، ماموں، چچا، ننیال، ددیال. اس کے بعد جو آگے زندگی میں تعلق قائم کرتا ہے وہ زیادہ اہم ہو جاتے ہیں. جیسے شادی کے بعد شوہر کتنا اہم ہو جاتا ہے، شادی کے بعد بچے کتنے اہم ہو جاتے ہیں. تو وہ بچپن والے تعلقات پھیکے پڑ جاتے ہیں. اب ماموں خالہ، ان کے لیے اتنا وقت نہیں نکلتا اور ان کی اتنی اہمیت بھی نہیں رہتی. بعض دفعہ تو اپنے بہن بھائیوں کی اتنی اہمیت نہیں رہتی. بعض دفعہ کیا، اکثر و بیشتر بہن بھائیوں کی اتنی اہمیت نہیں رہتی جتنی اپنی اولاد کی اہمیت ہو جاتی ہے. تو جتنی زیادہ زندگی میں آگے رشتے قائم ہوتے ہیں وہ اتنے پیارے ہوتے ہیں. اور جب اولاد کی اولاد ہوتی ہے وہ تو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے. اولاد کی اولاد سے شدید محبت ہوتی ہے. اس کے سامنے اپنی اولاد بھی اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی اولاد کی اولاد لگتی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کے سفر میں آگے جاتے ہوئے جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ پرائیورٹی لیتے چلے جاتے ہیں پچھلے رشتوں کے اوپر. اب یہ جو مال اور اسباب ہے اور یہ رشتے ہیں، ان کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے اور یہ فطری ہے، یہ نیچرل ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ حالات ہیں جو انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں. اب یہ جو 5 ہم نے چیزیں ڈسکس کیں، ایمان والے کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے اس کا ذکر ہے جو کہ یہاں کیا جا رہا ہے. تو فرمایا آیت نمبر 11 میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اتنی پیاری یہ آیت ہے اور آیت کا ٹکڑا، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اس کو تو وظیفہ بنا لے انسان. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ اس کو گمراہ نہیں کرتا. وہ کمزور ہوتا ہے، وہ ڈگمگاتا ہے تو پھر اللہ اس کو پکڑ کر چلا دیتا ہے درست راستے پر. وہ کہیں گمراہی کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سوچ کی فوراً اصلاح کر دیتا ہے. اس کا عمل کہیں بگڑنے لگتا ہے، فوراً اللہ اس کے عمل کو دوبارہ سے کھینچ کر صراط مستقیم پر لے آتا ہے. یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اتنی خوبصورت یہ آیت ہے نا ایمان والوں کے لیے، اتنا سکون، اتنی تسلی کہ اللہ نے مجھ کو میرے حال پہ نہیں چھوڑا، اللہ نے مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہیں کر دیا. یہ تو کافر ہیں جن کو کہ ان کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ لا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین، اللہ ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی تو مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر. تو اتنا سکون ہے. من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ اس کا ولی ہے، مولا ہے، دوست ہے، سرپرست ہے، وکیل ہے. اللہ اس کو چھوڑتا نہیں، اللہ خود چارج لیتا ہے اس کے معاملات کا، اس لیے کہ اس نے توکل کیا نا اپنے رب پر. جب وہ ایمان رکھتا ہے رب پر تو اللہ تو بڑا قدردان ہے، لطیفن ہے، شکورن ہے. اللہ بڑی قدردانی کرتا ہے اس محبت کی، اس تعلق کی، اور اللہ بہت نبھاتا ہے تعلق کو. تو یہاں پر فرمایا کہ دیکھو کیا ہوگا، کوئی مصیبت آئے گی تو ایمان والا پہلا، اب اس کا تعلق اس آیت کا آپ دیکھیں کس سے ہے، ایمان والے کے نظریے سے، سوچ سے، نقطۂ نظر سے، پوائنٹ آف ویو سے. وہ کیا سوچے گا؟ وہ سوچے گا اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو یہاں نظریہ درست کیا جا رہا ہے. کچھ حالات ہیں، کچھ واقعات ہیں، کچھ تبدیلیاں ہیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں. انسان کا معاملہ یہ ہے
کہ اچھے حالات سے وہ اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا برے حالات سے ہوتا ہے. مصیبت کا لفظ آیا ہے نا، ماں اصابہ میں مصیبتن، نہیں آ لگتی کوئی آ لگنے والی. اصابہ یصیبو کا لفظی مطلب ہوتا ہے ٹھیک نشانے پر آ لگنا، لیکن ہم اردو میں مصیبت صرف ناخوشگوار واقعات کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو مصیبت کو اسی معنی میں اگر ہم لیں، ناخوشگوار واقعات کے معنی میں، تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اچھے حالات سے وہ اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا برے حالات سے ہوتا ہے. بہت اچھے حالات آئیں گے، بہت خوشی ہوگی تو بہت سے بہت کیا ہوگا؟ فخر پیدا ہو جائے گا، اسراف کرنے لگ جائے گا، تکبر پیدا ہو جائے گا، یہی ہوگا نا. لیکن تکلیف آتی ہے تو اعصاب ہل جاتے ہیں انسان کے، اس کا اثر زیادہ دیر پا بھی ہوتا ہے. غمام کہتے ہیں بادل کو، بادل چھا جاتا ہے نا، سورج کو بھی ڈھانپ لیتا ہے بادل. تو غم کا بھی معاملہ یہ ہے، 10 خوشیاں ہیں اور ایک غم ہے، ایک غم 10 خوشیوں کو ڈھانپ لے گا. ڈیمپننگ ایفیکٹ ہوتا ہے ایک غم کا. مشکل کا انسان، تکلیف کا انسان اثر زیادہ لیتا ہے، دیر پا ہوتا ہے تکلیف کا اثر. مشکل کو شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے انسان. مثال کے طور پہ ان مشکلات کو اگر ہم دیکھیں، ایک کوئی کاروباری شخص ہے، گودام میں اس نے سامان اپنا رکھا ہوا ہے. اب جو سٹور ہے اس کا، جو گودام ہے اس کا، اس میں آگ لگ گئی. اب یہ جو ایمان ہے نا جس کا اس نے دعویٰ کیا، اب اس کا ایمان اس کا نقطۂ نظر ڈیسائیڈ کرے گا اندر سے کیفیات کیا ہوں گی اس کی. سب سے پہلے وہ سوچے آگ اچانک لگ گئی، کیا خود بخود لگ گئی، یا کسی کا ارادہ، کسی کی پلاننگ شامل ہے، کسی کی اجازت سے آگ لگی. جواب کیا آنا چاہیے؟ الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے لگی ہے، اللہ کی پلاننگ سے لگی ہے. کوئی مر گیا، بہت ہی پیارا تھا، 10 سال کے بعد کسی کے یہاں ایک بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی، وہ 5 سال کی ہوئی، بہت ہی پیاری، بہت ہی پیارا بیٹا یا بیٹی، بہت ہی اچھی، آنکھوں کا تارا، اچانک مر گیا. یعنی کہ آپ کو یہ ورس سینیریو بتایا جا رہا ہے نا، اس سے زیادہ شدید اور کوئی ہم موت تصور کر نہیں سکتے. تو کوئی مر گیا تو کیا خود بخود مر گیا؟ یا کوئی ہستی ہے، کوئی یحیی و یمیت ہے، جس کا ارادہ کار فرما ہوا، جس کی اجازت ہوئی تو وہ مرا. تو جواب کیا آنا چاہیے؟ الا باذن اللہ. یہ نقطۂ نظر ہے نا، یہ سب دماغ ہے، یہ دماغ کا سارا چکر ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. سوچ جب اللہ سے کٹ جاتی ہے نا، جب اللہ پر ایمان نہیں رہتا، سوچ کتنی بیمار ہوتی ہے، یہ دنیا میں آج ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ایمان کا پہلا اثر سوچ پر ہونا چاہیے. سوچ انسان کی درست ہو جائے، اصلاح ہو جائے، صحت مند ہو جائے سوچ. جو ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے قبول کر لینا، میرے رب نے چاہا تو ہوا. اور ہم اس وقت بات خوشیوں کی نہیں کر رہے، ہم غم کی بات کر رہے ہیں. اب اگر اللہ کی اجازت سے یہ سارے کام ہوئے، اب اللہ کے بارے میں کیا معرفت حاصل کی ہے؟ اللہ کی کیا معرفت حاصل کی؟ جس رب کی اجازت، جس رب کے ارادے سے یہ کام ہوا، کیا وہ نعوذ باللہ ظالم ہے؟ ایمان بتاتا ہے نہیں، ظالم نہیں ہے. کیا وہ میرا دشمن ہے؟ ایمان بتاتا ہے کہ نہیں، دشمن نہیں ہے، ودود ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. ایمان ہوگا فوراً اللہ سے خوشگمانی، جو اللہ نے کیا ٹھیک کیا. اور ایمان نہیں ہوگا اللہ سے بدگمانی اور شک اور شبہ پیدا ہو جائے گا دماغ میں. شکوہ، شکایت، کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہوتا تو بہتر تھا، جھنجھلاہٹ، دل کا جل بھن کے کباب ہونا، یوں کر لینا چاہیے تھا مجھ کو، یوں ہو جانا چاہیے تھا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو نہیں مرنا چاہیے تھا، یہ نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کیا اللہ کو پڑھاتے ہو؟ کیا اللہ کو سکھا رہے ہو؟ کیا اللہ کو مشورے دیتے ہو کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو اس طرح جب انسان اللہ کے فیصلوں پر حاوی ہونا چاہتا ہے تو اس کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے، ڈپریشن، فرسٹریشن، مینٹل ڈس آرڈرز کا شکار ہوتا ہے. سخت پچھتاوے، کاش یوں ہو جاتا، کاش یوں کر لیتے، ifs and buts، ifs and buts. اور حدیث میں آتا ہے ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان. لو کہنے سے، کاش کہنے سے شیطان کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے.
اور نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر کہ اس شکوے کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے، اس رنج کی وجہ سے ضد میں آتے ہیں اللہ سے، اور بعض دفعہ لوگ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے دیا ہی کیا، کیوں نماز پڑھوں، قرآن پڑھ کے مجھے کیا فائدہ ہوا. بیٹی کی بات ٹوٹ گئی، بیٹے کی نوکری چھٹ گئی، میاں ناراض ہے، میاں طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے، تو کیا فائدہ ہوا قرآن کے پڑھنے سے، مجھ کو کیا دیا مجھ کو قرآن نے، تو کیوں پڑھوں. کوئی نہ کرے قرآن کا کورس، کوئی نہ پڑھے قرآن، اتنی مصیبت آتی ہے. یہ رویہ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل کیا بتا رہا ہے؟ ایمان کا دعویٰ جھوٹا، نہیں ہے ایمان. پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ایمان ہے، ایمان نہیں ہے. پورا قرآن بھی پڑھ لیا، پریٹینڈ کرتے کرتے نہیں ایمان ان کے اندر داخل ہوا. عمل گواہی دے رہا ہے. تو ایسے انسانوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ جب غم پڑے گا تو یئوس کفور، انتہائی مایوس، نہایت ناشکرا بن جائے گا. کوئی خیر اور بھلائی پہنچے گی تو مختال فخور، دوسری ایکسٹریم پر چلا جائے گا، خود کو بڑی چیز سمجھے گا، فخر جتائے گا. تو پینڈولم کے سوئنگ کی طرح ایکسٹریمز پر جانے والا. خوشی ملے یا تکلیف ملے، ہر حال میں اطاعت کے دائرے سے باہر ہی رہتا ہے، ہر حال میں اللہ سے دور ہی رہتا ہے. خوشیاں بھی منائے گا شریعت کے دائرے کو توڑ کے، اور غم پڑے گا تو بھی شریعت کی حدود پھلانگ جائے گا. لیکن ایمان جس کے پاس ہوگا، اللہ سے محبت کا، دوستی کا رشتہ قائم ہوگا، تو طبیعت میں ٹھہراؤ ہوگا. یہ پینڈولم کا سوئنگ جو ایکسٹریم پر نہیں جائے گا، میانہ روی آئے گی، ٹھہراؤ آئے گا، وقار آئے گا. تو ایمان ایکسٹریم ریئیکشنز سے انسان کو بچا لیتا ہے، معتدل کر دیتا ہے. مومن جو ہے بدلتے حالات سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا. ایمان نے سکھا دیا کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے. وہ سوچتا ہے کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی، نہ کسی اور کے کرنے سے ہوتی ہے، صرف اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے. ما شاء اللہ کان، ما لم یشاء لم یکن. اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا، اللہ نہ چاہتا ایسا نہ ہوتا. کائنات کا پورا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ آسمان سے زمین تک کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. اللہ نے بنائے ہیں آسمان اور زمین 6 دنوں میں، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اللہ نے بنایا ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. ٹوٹل کنٹرول اللہ کے پاس ہے، ہر چیز اس کی پلاننگ سے ہوتی ہے. تو جو کام بھی ہوا اذن رب اور علم رب، اللہ کی اجازت، اللہ کے علم کے ساتھ ہوا. اب اپنے پر آپ اس کیفیت کو طاری کیجئے، اور کوئی اپنی زندگی کا پچھلا غم یاد کیجئے. ایک دم آپ کو لگے گا کسی نے آنکھ کو بجھا دیا، ٹھنڈک لگتا ہے، زخم پر کسی نے مرہم رکھ دیا. بلیم، کاؤنٹر بلیم، اس کا قصور، اس کا قصور، امی کا قصور، ابا کا، میاں کا، بچے کا، سب ختم. اللہ نے کیا، ایسے ہی ہونا تھا. امن آتا ہے نا اندر، آپ کو خود فیل ہوگا امن آ گیا اندر، ٹھنڈک پڑ گئی. تو علم رب اور اذن رب کے ساتھ ہر کام ہوتا ہے. جو حادثہ پیش آیا، جو مصیبت آئی، اللہ کے اذن سے آئی. اللہ میرا دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی چاہتا ہے، میری خیر سے مجھ سے زیادہ واقف ہے. وہ آزمائش میں، مشکل میں ضرور کوئی خیر پوشیدہ ہوگی جو مجھے نظر نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے کوئی چیز تم کو بہت بری لگ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا ہو. لہٰذا مجھے شکوے شکایت کے بغیر اس کو قبول کر لینا چاہیے. تو یہ احساس بندے میں تسلیم اور رضا کی کیفیت پیدا کرتا ہے. انسان اپنا سر ٹکرانا چھوڑ دیتا ہے تقدیر سے، اپنے آپ کو زخمی نہیں کرتا، پھر ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اللہ کے فیصلوں کو ریزسٹ نہیں کرتا، اللہ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ قبول کر لیتا ہے تقدیر سمجھ کر کہ تقدیر کا یہ لکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ ایک تسلیم اور رضا کی کیفیت آتی ہے انسان میں. تو یعنی کہ اب یہ ذہنی کیفیت یہاں بیان کی. اور اب عمل کیا ہونا چاہیے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اللہ کی اطاعت
کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب یہ ہے عملی تقاضا. اپنی چوائس کو اللہ کی اطاعت کے سانچے میں ڈھالو. اب تم اطاعت کرو، ہر حال میں اطاعت کرو. کوئی حالت تم پر پڑے تم اطاعت کے دائرے سے باہر مت نکلنا. اور اطاعت نہ کرنے کے ریپرکشنز بھی بتا دیے. فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. تو تم اپنی چوائس کو صحیح سانچے میں ڈھالو. کوئی بھی ایکشن جو انسان کرتا ہے اس کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں نا، مختلف کمپوننٹس ہیں ایک ایکشن کے. ایک ہے انسان کا ارادہ، دوسرا ہے انسان کی پلاننگ، تیسری انسان کی کوشش. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہیں. یہ 3 چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہیں کہ اس نے کیا ارادہ کیا، کیا پلاننگ کری، پھر کیا کوشش کری. اس کی اس کو آزادی حاصل ہے. اور ایک عمل کی چوتھی شرط ہے، وہ ہے اللہ کی اجازت. اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے. تو قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا انسانوں کا، وہ ان 3 کمپوننٹس پر ہوگا. تم نے کیا ارادہ کیا، تم نے کیا پلاننگ کری، اور تم نے کتنی محنت اور کتنی کوشش کری. اس کے حساب سے اجر دیا جائے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، پھر پلاننگ کری، منصوبہ بندی کری، اور اس کی بھرپور کوشش بھی کری. اللہ کی اجازت شامل ہوگی تو وہ قتل کر دے گا، اور اللہ کی اجازت نہ ہوگی تو وہ یہ کام نہ کر سکے گا.